ہمارے معاشرے کا ایک مسئلہ ہے کہ لوگ شمال کی سمت کی تعظیم کو بہت لازم سمجھتے ہیں۔ کبھی کہتے ہیں ادھر پاؤں نہ کرو، کبھی کہتے ہیں ادھر تھوکنا منع ہے، کبھی کہتے ہیں اس طرف منہ کر کے پیشاب وغیرہ نہ کیا جائے۔ تو حقیقت جانیے یہ سب جہالت کے سوا کچھ نہیں، اس کا کوئی اصل نہیں، کوئی ثبوت نہیں۔ اور ہمارے معاشرے میں جو جاننے کے مسائل ہوتے ہیں وہ لوگ سیکھتے نہیں، اور جن کی کوئی ضرورت ہی نہیں، بنیاد ہی نہیں، وہ لوگوں نے پکائے ہوئے ہیں اچھی طرح۔ ایک جہل کو سنا تھا، وہ کہہ رہا ہے کہ کسی کو دیکھو کعبے کی طرف پاؤں ہیں تو اس کے پاؤں پکڑ کر سیدھے کر دو، پھیر دو کعبے سے، اور کسی کے پاؤں دیکھو شمال کی طرف ہیں تو پاؤں کاٹ دو۔ اعوذ باللہ، حماقت ہے، یہ جبروتی حکم۔ اچھا، تو میرے معزز سامعین، ایک حدیث ہے، حضور علیہ السلام نے فرمایا جب تم قضا حاجت کے لیے آؤ تو کعبہ کی طرف نہ منہ کرو نہ پیٹھ کرو۔ کعبہ کی طرف نہ منہ کرو نہ پیٹھ کرو، یہ کعبے کا احترام ہے۔ اب سمتیں تو چار ہیں نا، مشرق، مغرب، شمال، جنوب۔ جس طرف منہ نہیں کرنا اس طرف پیٹھ بھی نہیں کرنی بھائی۔ اب پیشاب خانہ کرو کس طرف منہ کر کے؟ اگر شمال کا اسی طرح احترام ہو جس طرح کعبے کا ہے تو یہ ایک مفروضے سے زیادہ کچھ نہیں۔ یہ لوگوں نے اپنی ایک پسند کا ذہن سے مسئلہ گھڑ لیا۔ کوئی کہتا ہے کہ قطبی تارے میں وہ نبی پاک کا نور رہا تھا، کوئی کہتا ہے بیت المقدس کی وجہ سے، کوئی کہتا ہے بغداد شریف کی وجہ سے۔ اللہ کے بندو سمجھ تو دیکھو، ہمارے بر صغیر کے لوگوں کے لیے تو بیت المقدس سے اس طرف نہیں آتا، نہیں بغداد شریف ادھر آتا ہے۔ اور قطبی تارہ بھی، قطبی تارے کو کیا تارہ ہی ایک ہے نا، وہ کہتے ہیں نبی پاک کا نور ہے اس میں رہا۔ اللہ کے بندو کوئی ضعیف سے ضعیف حوالہ بھی نہیں کہ نبی پاک کا نور قطبی تارے میں رہا تھا، ایویں ہی گھڑی ہوئی بات۔ تو یہ جہالت کے سوا کچھ نہیں۔ تو جو میں نے حدیث پڑھی ہے، اس حدیث کے آخر میں آتا ہے نبی پاک نے فرمایا کہ آپ تھے مدینہ شریف، اور مدینہ شریف سے جنوب میں خانہ کعبہ تھا، تو آپ نے فرمایا کعبہ کی طرف نہ منہ کرو نہ پشت کرو، اور مشرق یا مغرب کی طرف منہ کرو۔ شارحین حدیث نے یہاں واضح کہا، انہوں نے کہا کہ یہ مدینہ شریف کے ماحول کے اعتبار سے، اور تعلیم تو یہاں یہ دی جا رہی ہے نا، مقصود تو یہ ہے کہ تعظیم خانہ کعبہ کی۔ تو اس کے بیان میں کہتے ہیں جو لوگ ایسے علاقے میں رہتے ہیں کہ ان کا قبلہ وہ مشرق یا مغرب کی طرف آتا ہے، تو ان کے لیے پھر مشرق یا مغرب کی طرف منہ کرنا نہیں، ان کے لیے شمال یا جنوب کی طرف منہ کرنے کا حکم ہوگا۔ یہ بات ایک نہیں، دو نہیں، 20 علماء نے لکھی کہ شمال یا جنوب کی طرف منہ کریں وہ لوگ جن کا قبلہ مشرق یا مغرب کی طرف آتا ہے، جن سے خانہ کعبہ مشرق میں ہے یا مغرب میں ہے، ان کو حکم یہ ہے کہ وہ خانہ کعبہ شریف کی طرف منہ کر کے نہ پیشاب کریں، نہ اس کی طرف پیٹھ کریں، اور شمال یا جنوب کی طرف کریں۔ صاف انہوں نے لکھا، یہ دیکھیں امام خطابی، ان کی کتاب ہے اعلام الحدیث۔ اس طرح قاضی ایاز کی ہے کتاب اکمال شرح مسلم، امام قرطبی کی کتاب المفہم، امام نبی کی شرح مسلم، شرح السنہ، شرح السنہ میں عبارت دیکھیں، شرقو و غربو، جو حدیث کا جملہ ہے اس کے بارے کہتے ہیں ھذا خطاب لأہل المدینہ تھے، یہ اہل مدینہ کو خطاب ہے، اور جن کا قبلہ اس سمت آتا ہے۔ بل جس کا قبلہ اما من کانت قبلہ تو الی جہت المشرق او المغرب، جس کا قبلہ مشرق یا مغرب کی طرف ہے، فإنه ينحرف إلى الجنوب او الشمال، وہ جنوب یا شمال کی طرف منہ کرے گا، کعبہ کی طرف نہیں۔ یا جنوب یا شمال دونوں جہتی عام ہے نا، کوئی تخصیص تو نہیں کی۔ یہ بخاری شریف کی شرح الکواکب الدراری، الکوثر الجاری، اور یہ قسطلانی امام کی شرح ہے بخاری شریف کی، مرکات ملا علی قاری، بریکہ محمودیہ، علامہ الصبیح، عمدۃ القاری، یہ مشہور کتاب ہے، منہۃ الباری، اور اس طرح بہت سی، اور شروع میں
سب نے یہ بڑی وضاحت سے کہا کہ کعبہ کی طرف نہ منہ کرو، نہ پیٹ کرو، شمال کی طرف کر لو یا جنوب کی طرف۔ اب اتنے 20 علماء کو نہیں پتہ چلا کہ شمال کی طرف منہ کرنا منع ہے، اور ان جاہل اجڑ لوگوں کو خواہ مخواہ پتہ چل گیا۔ یہ مفروضے سے زیادہ کچھ نہیں۔ فتاوی رضویہ میں بھی اس کا رد ہے، اور مجھے اچھی طرح یاد ہے بابا جی فقیہ اعظم علیہ الرحمہ عمدن جان بوجھ کر ارادے سے مدرسے کے اندر چارپائی شمال کی طرف رخ کے اس کے پاؤں کر کے لیٹ جاتے، آنے جانے والوں کو پتہ چلے، کوئی پوچھ لیتے کوئی نہ پوچھتے، دیکھ تو لیتے نا سارے۔ کئی لوگ پھر تعجب سے پوچھتے بھی، آپ فرماتے کوئی مسئلہ نہیں، شمال کی طرف پاؤں کرنے جائز ہے۔ اچھا، کئی لوگوں کو وہم ہو جاتا ہے جی آبادیوں میں خیر کوئی حرج نہیں کعبے کی تعظیم کے بارے، تو تھوکنا تو سب جانتے ہیں کہ تھوکنا کعبے کی طرف منع ہے، شہروں میں بھی اور جنگلوں میں بھی۔ تھوک پہنچ جاتی ہے اور تمہارا پیشاب نہیں پہنچے گا، اعلیٰ باللہ، یہ حماقت سے زیادہ نہیں، اس کے احتیاط ہونی چاہیے۔ پیشاب ہو، پاخانہ ہو، نہ کعبے کی طرف منہ کرنا ہے، نہ پیٹھ کرنی ہے، نہ ہی کعبے کی طرف پاؤں لمبے کرنے ہیں، نہ ہی کعبے کی طرف تھوکنا ہے۔ یہ بس کعبے کے احترام ہیں، یہ نہیں کہ اور سمت اپنی طرف سے مقرر کر لی۔ یہ اس کا اسلام میں کوئی تصور نہیں، یہ مفروضہ ہے۔ اللہ پاک ہدایت عطا فرمائے۔